اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کی تربیتی اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری، اور میرے ساتھ ہماری ٹیم پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کے کچھ آیات، اس کا مختصر مفہوم، ترجمہ اور اعتقادی اصلاحی اور جو فقہی احکام ہیں بچوں کی سطح کے، ان پر مختصر بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اسلام کی جو معاشرتی قدریں ہیں ان میں سے کسی ایک قدر پر کچھ نہ کچھ اختصار کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جو قرآن مجید کے مطالعے کا حصہ ہے، اس میں ہم سورہ التکویر جو قرآن مجید کی 81ویں صورت ہے، 81ویں صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اس کے پہلی 6 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ 7ویں آیت سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ موضوع آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایمان بالآخرت کے اثبات اور قیامت کے وقوع کا موضوع چل رہا ہے، کہ قیامت کے واقع ہونے کا جو مرحلہ اولا ہے، پہلا مرحلہ، وہ اس کے اندر جو 6 علامات ہیں وہ ہم پچھلے پروگرام میں پہلی 6 آیات میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا جو مرحلہ ثانیہ ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہوگا قیامت کے وقوع کا، اس پر بات کریں گے، اور آیت نمبر 7 سے آگے دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ پہلے ہم ان قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کا مختصر مفہوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ یہ سورہ التکویر کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک کا ہم نے تلاوت کی۔ اب عرفان القرآن، ترجمہ عرفان القرآن سے اس کا مختصر مفہوم ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ یہ وقوع قیامت کا دوسرا مرحلہ جو بیان ہو رہا ہے۔ پہلا مرحلہ بیان ہو چکا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کو بکھیر دیا جائے گا، اور جو پہاڑ ہیں ان کو ہوا میں غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا، اور وحشی جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے، سمندروں کو ابھار دیا جائے گا۔ وہ پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ، جب یہ 5 کام ہوں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ روحوں کو بدنوں سے ملا دیا جائے گا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اور جب نامے اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، آسمانوں کے طبقوں کو پھاڑ کر ان کی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے۔ یہ آیات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بچوں یہ ضرورت ہے کہ یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ ہم بیان کر چکے، آج دوسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ مرحلہ ثانیہ ہے۔ اس کا آغاز کیا ہوگا کہ یہ ازسر نو انسان کے زندہ ہونے سے اس کا آغاز ہوگا۔ یعنی اس کا پہلا جو پوائنٹ قرآن مجید نے بتایا وہ یہ کہ جو روحیں جسم سے نکل گئی تھی نا، موت آ چکی۔ موت کیا ہوتی ہے؟ موت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر جو روح موجود ہے، یہ روح جب جدا ہوتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ روح جو جدا ہوئی تھی وہ واپس لوٹ آئے گی، تو پھر زندگی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ ٹھیک ہے، روح واپس لوٹ جائے گی، جسم روح کے ساتھ پھر زندہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ جسم کو جواب دینا ہے۔ جسم روح دونوں نے جو گناہ کیے وہ جواب دیں گے، جو کچھ کیا ایک ایک چیز کے لیے وہ بتائیں گے کہ یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، پھر اس کی سزا بھگتیں گے اور یا اس کا اجر حاصل کریں گے۔ اب دوسری بات جو آخرت کے قیامت کے دوسرے مرحلے میں بڑی زبردست باتیں آ رہی ہیں، اور ایک قصہ آ رہا ہے کہ جب وہ لڑکی جو زندہ دفن کی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ یہ آخرت میں دوسرے یہ کہ آخرت میں اس کے ضروری ہونے کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ جس لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا
دیکھیں نا، وہ ایک معصوم لڑکی تھی۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں جہالت کے معاشرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لڑکوں کو زندہ رکھتے تھے، لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ مار دیتے تھے، دفنا دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہوا؟ انہوں نے مارا، ماں باپ نے مار دیا، زندہ دفنا دیا، ختم ہو گئی۔ بھائی کوئی تو ایسی بارگاہ ہونی چاہیے نا کہ وہ معصوم تو مر گئی، اس پر تو ظلم ہوا، اب اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی داد رسی کون کرے گا؟ کوئی تو عقل کہتی ہے کہ کوئی تو ایسا مرحلہ آنا چاہیے کہ ہر چیز کا انصاف چونکہ ہونا ہے، تو بھائی اس کا انصاف کب ہوگا؟ وہ تو چلی گئی، اس کی جگہ تو بولنے والا ہی کوئی نہیں، اس کی تو بات کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کا انصاف ہوگا اور قیامت کے دن ہوگا، اور اس کے اندر جب وہ روح لوٹائی جائے گی تو وہ کھڑی ہو کے پوچھے گی کہ بتاؤ، اس سے پوچھا جائے گا کہ اب لڑکی بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ سوال اس سے ہوگا، لیکن اشارہ گناہ اور ظلم اور جس بربریت کی طرف ہے وہ ہے جو اس دور کے ماں باپ کیا کرتے تھے۔ اس بے دردانہ ظلم کی بات پرس کی جائے گی۔ اس کے بعد اب یہ پورا ایک قصہ ہے، آپ اس کو سنیں۔ قصہ یہ ہے کہ عرب جو تھے وہ لڑکیوں کو، بیٹیوں کو مار دیتے تھے، اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور اس پر وہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ اب یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کام کے غلط ہونے کا ان کو علم بھی نہیں تھا، علم بھی تھا، وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتانے لگا ہوں کہ وہ لڑکیوں کو کیوں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جو بچیاں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ یہ دیکھیں کہ اسلام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فضل کیا خاص طور پہ ان پہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیٹوں کو اس امید پر پالا جاتا تھا کہ وہ بعد میں حصول معیشت، جاب کر کے، بزنس کر کے پیسے کمائیں گے، اور لڑکیاں تو گھر بیٹھیں گی، الٹا ان کو پالنا پوسنا پڑے گا تو ان کا بوجھ ڈلے گا۔ اس بوجھ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو مار دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکے، وہ سمجھتے، عربوں میں جنگیں بہت ہوتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ لڑکے جو ہیں یہ جوان ہو کے ہمارے ساتھ لڑیں گے ہمارے حق کے لیے، لڑکیوں کی وہ لڑ بھی نہیں سکتی، نازک ہوتی ہیں، الٹا ان کی حفاظت کرنی پڑے گی جنگوں میں، تو یہ الٹا وبال جان ہے ان پر، اس لیے وہ ان کو مار دیتے تھے۔ تیسرا وہ اس لیے مار دیتے تھے کہ پرانے دوروں میں جو جنگیں ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو لڑکیاں آتی تھیں ان کو غلام بنا کے، لونڈی بنا کے لے جاتے تھے اور بیچ دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اسی نوبت ہی نہ، اس سے پہلے ہی ان کو مار دو۔ چوتھا ایک یہ وجہ ہوتی تھی کہ وراثت میں حصے دار، جائیداد کہیں نہ جائے، لڑکا تو گھر میں رہنا ہے، لڑکے کی شادی ہو کے کہاں جاتی ہے؟ کسی دوسرے گھر میں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اسلام نے وراثت میں لڑکی کا حصہ رکھا ہے، تو اس ڈر سے مار دیتے تھے کہ اگر یہ کل کو بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کی شادی کر دی تو کیا ہوگا؟ اس کو جائیداد کا حصہ دینا پڑے گا، اور لڑکا تو گھر میں ہی ہے، وہ تو ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو تو اس کی جائیداد جانی کہیں نہیں، تو اس کو مار دو۔ یہ وہ وجوہات تھی مار دیتے تھے، اور مار دینے کے بھی بڑے خطرناک طریقے تھے کہ گڑھا کھود کے رکھتے تھے، لے جاتے تھے لڑکی کو چلتے چلتے، اور گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، وہ بیچاری روتی تڑپتی رہتی، لیکن باپ اتنا سخت دل ہوتا کہ وہ ایسا کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا، اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بڑی مانوس تھی، جب میں اس کو بلاتا وہ دوڑ کے آتی، وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، لیکن ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اس کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے کے چل پڑا، راستے میں ایک کنواں آ گیا، پانی کا گہرا کنواں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کنویں میں اٹھا کے دھکا دے دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ آخری آواز جو اس نے میرے کان پر دی وہ مجھے پکار رہی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ کیا وہ اللہ نے معاف کیا، لیکن اب اسلام میں ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اور پھر کئی روایتوں میں ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا وہ پھر جب اسلام قبول کر کے آئے تو ان کو ہر ایک کے عوض ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرو، اور کسی نے کہا کہ میرے پاس یا رسول اللہ اونٹ ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں ایک اونٹ سبا کرو۔ تو یہ بچوں وہ قصہ تھا جو آپ کو سنانا مقصود تھا کہ اسلام نے جو خواتین کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو تحفظ دیا، اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا۔ اور وہ تحفظ کیا تھا؟ وہ تحفظ یہ تھا کہ عورت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ بیٹی ہو سکتی ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ بہن ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ بیوی ہو سکتی ہے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، اس کو مقام و مرتبہ دیا، اس کو شرف دیا، وہ گھر آرام سے بیٹھے، اور بھائی کو، باپ کو، شوہر کو پابند کیا کہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے۔ تو یہ وہ مقام و مرتبہ تھا جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے۔ اسلام نے نوع انسانیت میں خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ تاریخ انسانیت میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ پھر ان کی عزت اور اکرام کرنے لگ گئے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے انسانیت پر۔ خواتین و حضرات، آج کی پہلے حصے کی گفتگو ہم یہیں تک رکھیں گے اور اس کو بعد ازاں آگے بڑھائیں گے۔ یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ملاقات ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بضد ہیں کہ یہ نہیں بنیں گے، لیکن بہرحال ہم نے تو ان کو بنانا ہے۔ اور دوسرا، اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جو اسلام کی معاشرتی قدریں ہیں جس سے ایک معاشرہ اسلامی معاشرہ دکھتا ہے اور جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان پر بات چیت ہوتی ہے۔ آج ہم ان چند خصوصیات کا ذکر کریں گے جو ایک اچھے مسلمان میں یعنی اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ چونکہ جب اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، چونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ایک ہے جو ہمارا خالق ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، چونکہ جو اچھا انسان ہے اس کو وہ سوچتا ہے یار مجھے کچھ نہ کچھ تو چاہیے، میں زندگی کیسے گزاروں، تو اس کے لیے سنت رسول ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو معاشرتی حوالے سے سب کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلق رکھ کے تعاون کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جو اچھا انسان ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو مسلمان کو اور اچھا بنا دیتی ہیں، اچھا مسلمان بنا دیتی ہیں۔ آج ہم ان پر بات کریں گے کہ اچھا انسان کون ہوتا ہے، اچھا مسلمان کون ہوتا ہے۔ ایک تو وہ خصوصیت جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اچھا انسان ہمیشہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتا، سب کے لیے اچھائی، خیر اور بھلائی چاہتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اور اصولی سی چیز ہے اچھے انسان میں۔ جو انسان شر پسند ہو یعنی دوسروں کا برا چاہتا ہو اور ہر وقت اس چکر میں ہو کسی کا نقصان ہو جائے، سمجھ لیں کہ جو اس چکر میں ہے وہ جو مرضی ہو اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی ہو اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کا خیر خواہ، اور خیر خواہ کون؟ بھلائی چاہنے والا، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنے والا، سب کے لیے اچھی خواہش رکھنے والا، سب کے لیے نیک تمنائیں رکھنے والا۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے اور اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو چیز دوسرے کے لیے پسند کرے، اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے کرے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو اور چیز، دوسرے کے لیے اور سٹینڈرڈ، اپنے لیے اور معیار، دوسرے کے لیے اور معیار، ایسا نہیں۔ بلکہ وہ دل کا اتنا صاف ہو، اتنا کھرا ہو کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی وہ اپنے دوسرے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے کزن کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے وہی پسند کرے۔ جی موسیٰ، جو چیز اپنے لیے خرید رہے ہوں وہی چیز دوسرے کے لیے نہ ملے تو؟ دیکھیے سب کچھ مل ہی جاتا ہے نا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب ہم بازار میں جائیں، ٹھیک ہے، تو جو چیز ہم اپنے لیے خریدیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، وہی چیز دوسرے کے لیے خریدیں۔ یہ نہیں کہ آپ جب بازار میں گئے آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک اچھی چیز ہے، ایک سستی چیز ہے جو غیر معیاری ہے، آپ اپنے لیے اچھی لے لیں، اپنے دوسرے کسی بھائی کے لیے، دوست کے لیے غیر معیاری لے لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اچھا مسلمان نہیں۔ اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو دستیاب ہے، ایسا نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ملے ہی نہ، ایسا نہیں، جو موجود ہے، جو آپ خود لینے گئے ہیں، جو آپ کو مل رہی ہے، دوسرے کو بھی وہی دی جائے۔ اور پھر ایک اچھے انسان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے کوئی مشورہ مانگے نا تو وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ ایسا مشورہ نہیں دیتا کہ غلط مشورہ، اس کے اندر کوئی سازش کر کے جس سے اس کو نقصان ہو۔ ایسا مشورہ بھی نہیں دیتا جو ظاہراً تو بڑا اچھا لگ رہا ہو
لیکن اندر سے اس کو اس مشورے سے نقصان ہو رہا ہو، ایسا مشورہ نہیں دیتا۔ ایسا مشورہ دھوکے میں آتا ہے، اور مشورے کو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ مشورہ امانت ہے، تو جو کوئی مانگے اس کو اچھا مشورہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ مذاق میں بھی برا مشورہ نہیں دیتے، مشورہ ہمیشہ صحیح، اور صحیح کیسا؟ جو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بعد میں بھی صحیح ثابت ہو، جو آپ پوری دیانتداری سے صحیح سمجھ رہے ہیں وہ مشورہ آپ اپنے دوست کو دیں گے۔ اور پھر کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اچھا انسان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ وہ قدریں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اب موجود نہیں ہیں۔ مثلا ہم اپنے لیے اور چیز پسند کرتے ہیں، دوسرے کے لیے اور پسند کرتے ہیں۔ مثلا ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو مشورہ دیانتداری پر مبنی صحیح نہیں دیتے۔ مثلا ہم سب کے، اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ نہیں، سب کی بھلائی نہیں چاہتے، بلکہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جس کی مخالفت ہے، جس سے دشمنی ہے، جس سے ناراضگی ہے، اس کو ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہے نقصان پہنچانا، وہ سمجھ لے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں۔ پیارے بچوں، یہی ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ اسلام ہماری تربیت کے لیے آیا ہے۔ اسلام اس لیے آیا کہ آپ کے اور میرے اندر جو خرابیاں ہیں، ہم ان خرابیوں کو آہستہ آہستہ دور کرتے جائیں۔ بس یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ان میں سے ہمارے اندر پائی جائے، ہم اس چیز سے خود کو نکالیں۔ اگر ہم ایسا آج سے کرتے تھے کہ اپنے لیے اور چیز، دوسرے کے لیے اور، تو آج کے بعد ایسا نہ کریں۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں نقصان پہنچانے کا، بدخواہی سے متعلق کچھ سوچتے تھے کہ ان کے ساتھ برا کیا جائے، آئندہ سے نہیں سوچنا۔ اب ہمارے رسول کا قول آ گیا، اس سے بڑی بات کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، دھوکہ کسی کو نہیں دینا، پھر جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ جس معاشرے میں جھوٹ نہیں بولا جاتا وہ معاشرہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں جھوٹ نہیں بولا جاتا وہ گھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم جن گھروں کو برباد ہوتے دیکھتے ہیں نا، اس کے پیچھے جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک نے دوسرے سے بولا، دوسرے نے تیسرے، سارے ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی جب ہم جھوٹے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں منافقین میں شمار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہو، جو دوسروں کی ٹینشن اور پریشانی اور دکھ کو اپنی پریشانی سمجھے، اسی طرح دوسروں کے لیے پریشان ہو جس طرح کوئی اپنی پریشانی نہیں آ جاتی اور پریشان ہو جاتے۔ کسی دوسرے کی پریشانی دور کرنے کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی کہ جب وہ خود پریشان ہو اور اپنی پریشانی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اچھا پڑوسی ہو، جو اچھا دوست ہو، جس کے ساتھ سفر بھی کریں تو آپ کہیں یار یہ تو بڑا اچھا ہے۔ یہ اچھے انسان کی علامات ہیں، سمجھ نہیں ہے نا؟ جس کے ساتھ سفر کریں تو وہ اچھا ہو، جس کے ہمسائے میں رہیں تو وہ اچھا ہو، جس کے ساتھ چلیں پھریں تو آپ کہیں یار یہ اچھا آدمی۔ اور اچھے انسان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے نا؟ کیا پہنچاتا ہے؟ فائدہ، بھلائی، اچھائی، نقصان والی بات نہیں۔ اسلام پتہ کیا چاہتا ہے؟ اسلام آپ کی پوری شخصیت کو مثبت بنانا چاہتا ہے، کریٹو بنانا چاہتا ہے، بامقصد بنانا چاہتا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ جس طرف چل رہا ہے، ہم پوری شخصیت کو منفی بنا رہے ہیں، ہم پوری شخصیت کو مطلب تباہی و بربادی پر اس کی کرنے لگے ہیں، ہم پوری شخصیت کو بے مقصد بنا رہے ہیں، فضول کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ فضول چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محلے میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرے، اور ان کے ساتھ جس طرح سے، ضروری نہیں مدد پیسے سے ہو، دو اچھے جملے بول کے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے، اچھے مشورے دے کے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی دل جوئی کر کے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے، اور اگر مالی طور پہ کر سکے تو وہ بھی کرے۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت رکھتا ہے اور نرمی رکھتا ہے، اور بڑوں سے شفقت اور بڑوں سے عزت کرتا ہے، بڑوں کا اکرام کرتا ہے، تحریم، ان کی مطلب ان کو محترم جانے، ان کی عزت کرے اور چھوٹوں سے محبت کرے۔ اور یہ صرف اپنے چھوٹوں سے نہیں،
जो भी छोटा हो, वो बेशक अपना ऊपर आया हो, महल्ले में हो, गली में हो, उससे शफ़क़त, और बड़ा चाहे जानता हो ना जानता हो, उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम, उसका अदब। ये वो खसूसियात हैं कि जब ये खसूसियात आपकी ज़िंदगी में आएंगी तो फिर आप एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और कामयाब इंसान होंगे। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।